بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آیہ کریمہ گزری تھی کہ لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آخری اور حتمی دلیل اور واضح اور منور کر دینے والا نور تشریف لا چکا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی ہو چکی. اب اس کے بعد کسی نئے حادثے کا انتظار نہ رکھو. کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا، اس سے بڑی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں آئے گی، اور اس سے زیادہ روشن اور واضح ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی قیامت تک کی انسانیت کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں سب سے بہترین رہنمائی ہے. اب اس کے بعد تمہاری باری ہے، یعنی اللہ کریم کی طرف سے من ربکم، اس کا تقاضائے ربوبیت تھا کہ وہ تمہاری ہدایت کا سامان فرماتا، سو اس نے اپنی شان کے لائق بہت اعلیٰ انتظام فرما دیا جیسا اسے زیب دیتا تھا. اب اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے، تو ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، یا کلمہ طیبہ پڑھ لے، اقرار کر لے. ایمان کا تقاضا یہ ہے واعتصموا بہ، پھر اس سے چمٹ جائے، پھر اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے، اپنی ساری امیدیں اس ذات وحدہ لا شریک سے وابستہ کر لے. پھر یہ امید نہ رکھے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا بھی میرا سہارا بن سکتا ہے. جہاں تک اطاعت اور اتباع کا تعلق ہے تو یہ انسانی مزاج ہے کہ انسان تب ہی کسی کی بات مانتا ہے جب اسے اس سے نفع کی امید ہوتی ہے. اگر یہ امید اللہ کریم کو چھوڑ کر کسی اور سے جوڑ لی جائے تو پھر بندہ اس کی مرضی پہ چلنے لگ جاتا ہے، پھر اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. تو تقاضائے ایمان یہ ہے کہ اول و آخر، جینا مرنا، دوستی دشمنی، کاروبار تجارت، زندگی کے سارے امور اللہ کی رضا کے مطابق. بتقاضائے بشریت انسان سے
غلطی ہو جاتی ہے، صاف ہو سکتا ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو لوگ خلوص دل سے اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور اپنی بہترین کوشش حصول رضائے الہی میں بسر کرتے ہیں، اگر بتقاضائے بشریت ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن ارادتاً کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لینا، ارادتاً کسی اور کے پیچھے چل پڑنا، کسی اور کی خوشنودی کا طلبگار ہونا اللہ کو چھوڑ کر غیرت الہی اسے گوارا نہیں کرتی۔ لہذا ایمان کے ساتھ اعتصام کا لفظ لگا دیا۔ اعتصام ہوتا ہے چپک جانا، مضبوطی سے تھام لینا، اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑنا، اس طرح مضبوطی سے پکڑنا۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، باللہ، اللہ کریم کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر وہ اللہ کریم ہی کی ذات سے وابستہ ہو گئے۔ ان کا مرنا جینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، کسی بھی طرح سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہر کام میں ہم اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اطاعت کا صرف ایک راستہ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اگر ہم ایمان کی بات کریں، اتباع کی بات کریں، عشق و محبت کی بات کریں، تو دنیا میں معلوم تاریخ انسانی میں جو محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، وہی محبت کہلانے کی مستحق ہے۔ اس کے مقابلے میں سب محبتیں ہیچ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے اور ہاتھ میں اونٹ کو ہانکنے کے لیے جو کوڑا سا تھا، لاٹھی تھی یا کوڑا تھا، وہ اونٹ پر سفر کر رہے تھے، وہ گر گیا۔ انہوں نے اونٹ کو روکا، بٹھایا، نیچے اتر کر وہ کوڑا اٹھایا، پھر اونٹ پر بیٹھے اور اٹھا کر چل دیے۔ تو جو ساتھ احباب جا رہے تھے، اس کی حضرت ہم آپ کے ساتھ ہم رکاب چل رہے تھے، آپ فرماتے ہم اٹھا کر آپ کو اوپر پکڑا دیتے، آپ نے اتنا تکلف کیا۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آخرت میں مجھے اسی طرح آپ کی معیت حاصل ہو، تو آپ نے فرمایا تھا پھر دنیا میں کسی سے کچھ نہ مانگنا اللہ کے سوا۔ تو مجھے حیا آئی کہ میں نے رسول اللہ سے تو وعدہ کیا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور آج تمہیں کہوں کہ مجھے کوڑا پکڑا دو، تو مجھے اللہ سے حیا آئی، میں اپنے وعدے پہ پایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی باتوں میں تو اطاعت ہو جائے، یہ چھوٹی موٹی خیر ہے، خیر نہیں ہوتی۔ جہاں بھی خلاف سنت ہوگا وہاں اس کا وبال آئے گا، تکلیف ہوگی۔ آپ چھوٹی چھوٹی مشینیں بناتے ہیں یا بڑی گاڑیاں بناتے ہیں، ان کا استعمال کا ایک طریق ہوتا ہے، ان کے کل پرزوں کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ کہیں چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی خراب ہو جائے تو ساری گاڑی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ کسی چیز کے استعمال میں کوتاہی ہو جائے تو وہ اپنا کام پورا نہیں کرتی۔ اسی طرح اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی سر منہ فرق آئے تو نقصان ہوتا ہے،
اور زندگی کا حاصل ہے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نے دولت جمع کر لی، کسی کو اقتدار مل گیا، لیکن نہ وہ دولت قبر میں لے جا سکا اور نہ اقتدار ساتھ لے کر جا سکا۔ یہ سب وقتی اور لمحاتی باتیں ہیں۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کو اقتدار دے دیتا ہے، وقار دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، سرمایہ دے دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ دولت پا کر، اختیار پا کر خود خدا بن بیٹھا ہے، خود اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے یا میرے فیصلوں پہ عمل درآمد کرتا ہے۔ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ کسی کی آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، افلاس بھیج دیتا ہے، بیماریاں بھیج دیتا ہے، امراض بھیج دیتا ہے۔ دیکھتا یہ ہے کہ اس میں بھی وہ سنت کے مطابق اور میری اطاعت کرتے ہوئے وسائل اختیار کرتا ہے، یا میرا دروازہ چھوڑ کر بے قرار ہو کر کسی اور در پہ لپکتا ہے۔ یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے، کسی کی کوئی قابلیت نہیں ہے کہ اس نے دولت حاصل کر لی یا اقتدار حاصل کر لیا، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ ہر فرد و بشر کسی نہ کسی آزمائش میں ہے، کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی دوسرے انداز سے۔ سو تقاضا ایمان یہ ہے کہ پھر دین کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اعتصام کا مطلب ہے کہ جہاں تک تمہارا بس چلے، اتباع رسالت کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جو اتباع پیغمبر سے وابستہ ہو جائیں گے کلی طور پر، عقلاً بھی، ذہناً بھی اور قلبی طور پر بھی، اور اعمال و کردار کے اعتبار سے بھی، اللہ انہیں اپنی رحمت خاصہ میں داخل فرمائے گا اور بہت بڑی مہربانیاں ان پر فرمائے گا، بہت بڑی فراخیاں انہیں عطا کرے گا، اور انہیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ جو بندہ بھی مقبول بارگاہ الہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس کی عملی زندگی اتباع سنت میں ڈھل جاتی ہے۔ یہی وہ نشانی ہے کہ اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو عملی زندگی میں توفیق عمل نہیں ہے تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ پرخطر جگہ ہے، یہ عجیب و غریب حال ہے کہ بندہ مطمئن ہے لیکن اس کا انجام صحیح نہیں ہے۔ پھر فرمایا انہیں دنیاوی امور کی بہت فکر ہوتی ہے۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ اس نے ہر امر کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور ہر امر میں اسی کی اطاعت جو ہے وہ اس کام کی کامیابی کی دلیل ہے۔ یستفتونک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ چاہتے ہیں، حکم دریافت کرتے ہیں، تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے کہ گزارش تو پیش کرتے تھے بارگاہ رسالت میں، جواب آتا تھا ذات باری تعالی کی طرف سے۔ آپ انہیں فرما دیجئے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مال دولت ہے،
جائیداد ہے، زمین ہے، گھر بار ہے، عالیشان مکان ہے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ مال و دولت وہ سب کہاں جائے گا؟ وہ کس کو ملے گا؟ اس پہ تو بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، ہر کوئی لپکتا ہے اسے لینے کے لیے۔ فرمایا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں اس کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ انہیں اللہ کی طرف سے جواب نصیب ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ تھیں، اور جب حضور نے ہجرت فرمائی تو وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئیں۔ مشرکین مکہ غرباء کو ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، سزائیں بھی دیتے تھے، پریشان بھی کرتے تھے، اور شہر سے جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو وہ کہیں چھپ چھپا کے نکلیں کہ کوئی زیادہ راہ بھی پاس نہیں تھا، تو راستے میں جب دوپہر ہوئی اور سخت گرمی اور تمازت آفتاب تھی اور دھوپ تھی اور پیاس نے بہت پریشان کیا، اور وہ کثرت سے روزے بھی رکھتی تھیں، تو انہیں پتا تھا راستے میں تو کچھ کھانے کو ملے گا نہیں، تو روزہ ہی رکھ لوں۔ روزہ بھی تھا۔ اسی حالت میں سارا دن چلتی رہی، تو فرماتی ہیں جب افطار کا وقت قریب ہوا تو میرے پاس تو افطار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اب پریشانی یہ تھی کہ کیا کیا جائے۔ فرماتی ہیں مجھے ایک شپ شپ کی آواز آئی جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، تو میں نے اوپر دیکھا تو ایک ڈول سا آ رہا تھا آسمانوں کی طرف سے، وہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ بڑے میٹھے شیریں پانی کا بھرا ہوا تھا، میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور ایسا عجیب پانی تھا کہ اس کی مٹھاس بھی میرے لوں میں پہنچی، ٹھنڈک بھی پہنچی، اور اس نے بھوک کی کمی بھی پوری کر دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کرتی تھیں کہ میں روزہ رکھ کے سخت گرمی میں طواف کرنے جاتی تھی، اور دوپہروں کو طواف کرتی تھی کہ کبھی مجھے پیاس لگے، لیکن زندگی میں مجھے پھر پیاس نہیں لگی، کبھی پیاس محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ضعیف ہو گئی تھیں تو حضور ان کے گھر پہ جلوہ افروز ہوتے اور ان کا حال پوچھتے۔ وصال نبوی کے بعد سیدنا فاروق اعظم حاضر تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت تھا، تو انہوں نے فرمایا عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کا حال پوچھنے جاتے تھے، آؤ آج اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے، چلیں ام ایمن کا حال پوچھا ہے۔ تو دونوں حضرات ان کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ بہت ضعیف تھیں، بیٹھی تھیں، سلام دعا ہوئی، جب آپ بیٹھے تو وہ بڑے درد سے روئی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام ایمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے دور تشریف تو نہیں لے گئے کہ آپ اتنا رو رہی ہو؟ انہوں نے فرمایا میں اس بات پر نہیں رو رہی، میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ ہم سوال کرتے تھے، جواب حضور الہی سے آتا تھا، اب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد وہی منقطع ہو گئی، اب کوئی ایسا شخص دنیا پہ نہیں رہا جسے جواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا، میں تو اس نعمت کے ختم ہو جانے پر رو رہی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ دونوں حضرات اس کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی روئے، فاروق اعظم بھی روئے۔ کیسے عجیب لوگ تھے
کہ سوال کرتے تھے بارگاہ رسالت میں، جواب بارگاہ الوہیت سے آتا۔ یہاں بھی انہوں نے سوال کیا تو اللہ کریم نے فرمایا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تو سارا دولت ہی سب کچھ نظر آتی ہے، اب ایک بندے کی اولاد ہی کوئی نہیں اور وہ دنیا سے چلا گیا، دولت مند بھی تھا، مالدار بھی تھا، تو اب اس کے مال و دولت کا کیا ہوگا؟ فرمایا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ایسے بندے کے بارے جو بے اولاد مر جائے اللہ کریم تمہیں فیصلہ سناتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کو کوئی بہن زندہ ہو تو اس کے ترکے کا آدھا مال اس کی بہن کا ہوگا اور باقی آدھا دوسرے ورثاء کا۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور ایک بہن ہے تو آدھا مال اس کو ملے گا، لیکن اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو پھر جو کچھ اس نے چھوڑا اس میں سے 2/3 ان سب کو ملے گا، ان سب پر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں، صرف بہنیں نہیں ہیں، بھائی بھی ہیں، مرد ہیں اور خواتین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، تو پھر اس طرح سے مال تقسیم ہوگا کہ مرد کو 2 گنا ملے گا خاتون کی نسبت، بھائیوں اور بہنوں پہ تقسیم ہو جائے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ کریم تمہارے لیے ہر بات کو واضح فرما دیتے، اور یاد رکھنا، خبردار رہنا، اس کے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب انگریز بر صغیر پہ قابض ہوا تو اس نے ہندوؤں کے لیے ہندوؤں کے قوانین بنائے، مسلمانوں کے لیے محمدن لا، مسلمانوں کے قانون کے نام سے ایک قانون بنایا، لیکن اس میں اس نے قانون وراثت کو مسخ کر دیا اور بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کو وراثت سے محروم کر دیا۔ خیر انگریز نے تو جو کرنا تھا اس نے اپنی بہتری کے لیے کرنا تھا اور لوگوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے کرنا تھا، لیکن مسلمانوں میں ایسا وہ رج بس گیا ہے کہ آج تک ہم بیٹیوں کو وراثت دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ حالانکہ عجیب بات ہے کہ ہر گھر میں بیٹیاں ہیں، اگر اپنے گھر سے بیٹیاں حصہ لے جاتی ہیں تو لوگوں کی بیٹیاں آپ کے گھر بھی آتی ہیں، وہ بھی حصہ لے کے آتی ہیں۔ یعنی اگر وراثت بچیوں کو بھی دی جائے تو کسی ایک فرد کا نقصان نہیں ہوتا یا ایک فرد سے وراثت نہیں جاتی، اگر وہ اپنے گھر سے بچیوں کو دیتا ہے تو اس کی بیوی، اس کی بہویں جو دوسرے گھروں سے آتی ہیں وہ بھی تو حصہ لے کے آتی ہیں۔ لیکن اس قدر یہ عادت راسخ ہو گئی کہ ہمارے کاشتکار بھائی، ہاں ان کی تھوڑی سی زمین بھی ہو تو مرنے سے پہلے کسی کی، چونکہ اب قانون وراثت میں کچھ عرصے سے حکومت پاکستان نے شرعی قوانین نافذ کر دیے، تو ہم زمینداروں نے اس کا بھی توڑ نکال لیا کہ مرنے سے پہلے بچوں کے نام انتقال کرا دو، بچیوں کو ملے ہی نہیں، وراثت بچے ہی نہیں۔ جو چیز تمہارے پاس نہیں رہی
اس کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارے بچوں کے پاس رہے گی؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے؟ کیوں شریعت کا اتباع نہیں کرتے؟ یہ دنیا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں جائے گی، یہ تو اللہ کی مہمان سرائے ہے، جو جب تک یہاں رہے گا وہ کھائے گا، پیے گا، کپڑا استعمال کرے گا، ہر چیز استعمال کرے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا، یہاں سے لے کے کچھ نہیں جائے گا۔ یہ محض ہماری کم فہمی اور کم عقلی ہے۔ اور ایک بات کہ وہ جو ارشاد فرمایا نا، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، چمٹے رہو ذات باری سے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی امیدیں اللہ کریم سے وابستہ رکھو۔ تو جب وہاں سے امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنی امید جائیداد سے وابستہ کر لوں، دولت سے وابستہ کر لوں، پیسے سے وابستہ کر لوں۔ یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، گاڑیاں بھی ہیں، مکان بھی ہیں، گھر بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، لیکن ایک وقت تک کے لیے ہیں، جب دم نکل جائے گا تو ان پر ہمارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ یہی گاڑیاں دوسرے لوگ استعمال کریں گے، انہی مکانوں میں کوئی اور بسے گا، انہی زمینوں پہ کوئی اور قابض ہوگا۔ کیا جب سے زمین بنی ہے ہم ہی اس پہ قابض چلے آ رہے ہیں؟ ہم سے پہلے پتہ نہیں کس کے پاس تھی، اس سے پہلے پتہ نہیں کس کے پاس تھی، ہم تو جانتے بھی نہیں ان لوگوں۔ اسی طرح لوگ ہمیں بھی بھول جائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بات ایمان و یقین کی ہے، عظمت الہی پہ کتنا یقین و اعتماد ہے اور بندہ کتنی اطاعت کرتا ہے۔ ایسی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، پھر وہ یہ کوشش کیوں کرتا ہے کہ یہ اس کے نام کرا دو، یہ اس کے نام کرا دو۔ جس نے تم نے بنائی، محنت کی، خریدی، ہل چلائے، اسے بنایا، سنوارا، تمہارے پاس نہیں رہی، پچھلوں کے پاس کب رہے گی؟ کیوں نہ اسے شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ اور فرمایا اگر ان احکام الہی کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارے لیے یہ مسائل اس لیے وضاحت سے بیان فرما رہا ہے، ان تضلوا، ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اور یہ ہماری ایسی بد نصیبی ہے، خصوصاً ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں، کہ ساری زندگی ہم عبادت بھی کرتے رہیں، وظیفے بھی پڑھتے رہیں، جائیداد کے معاملے میں ہم بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا کوئی عام آدمی ہوتا۔ اور فرمایا یہ یاد رکھو، واللہ بکل شیء علیم، تم کسی ہیلے حوالے سے بیٹیوں کو، بہنوں کو معروم تو کر دو گے، لیکن وہ محض دنیاوی ہیلا ہوگا، بارگاہ الہی میں اللہ سے وہ بات چھپ نہیں سکے گی۔ وہ تمہارا جرم اس کے سامنے ہوگا، وہ ہر شے کو جانتا ہے، تمہارے ہر ارادے سے واقف ہے، تمہاری ہر سوچ اور ہر فکر سے واقف ہے۔ تو جب یہ دنیا چھوڑ ہی کر جانا ہے تو پھر اسے جس نے دی ہے اس کا مال ہے، تمہارے پاس امانت تھی، اب اس کو اس کے حکم کے مطابق تقسیم ہونے دو۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زندگی بھر کے مجاہدے بھی ہمیں ان چیزوں پہ لے کر نہیں آتے۔ شاید ہم عادتاً نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ایک عادت بنا لیتے ہیں، شاید ہم رسماً روزے رکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، ورنہ عبادت کا حاصل ہی یہ ہے
کہ اللہ کی اطاعت کی توفیق ارزاں ہو اور زندگی اتباع سنت کے مطابق ہو جائے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب تصور علماء نے پتہ نہیں کہاں سے یہ داخل کر دیا کہ عبادت تو اللہ کی عبادت تو اتھاری مزدوری ہے اور مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ ثواب ہے کیا جو زندگی میں نہیں ملتا مرنے کے بعد ملے گا؟ کیا ثواب کوئی ٹھوس ہے یا مایا ہے یا گیس ہے یا مادہ ہے یا کوئی چیز ہے؟ ثواب کا معنی قرآن حکیم کی لغت میں بدلے کا ہے۔ کافر کو جو کفر کے بدلے سزا ملے گی اسے بھی قرآن نے ثواب کہہ دیا ہے۔ حل صبح بل کفار و ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا؟ وہی ہوگا جو ان کا کردار تھا۔ یعنی جو بدلہ ملے گا، برائی کا جو بدلہ غضب الہی کی صورت میں ملتا ہے اسے بھی ثواب کہہ دیا، کیونکہ ثواب کا مطلب بدلہ ہے۔ نیکی کا جو بدلہ ملتا ہے اسے بھی ثواب کہہ دیا، اس میں ادھار کی بات نہیں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، یہ اس کا ثواب ہے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خلوص دل کے ساتھ، تو وہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچانے کا سبب بن جاتی ہے، یہ اس کا ثواب ہے، نقد مل جاتا ہے۔ اور اگر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، تبلیغ کے چلے بھی لگا رہے ہیں اور مجاہدے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی مثبت نہیں آتی اور عملاً ہم ویسے ہی ہیں یا اس سے بھی برے ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یا اس میں خلوص نہیں ہے یا وہ سنت کے مطابق ہے۔ جس عبادت پہ اجر نہیں ملتا اس میں دو ہی نقص ہو سکتے ہیں، یا تو کرنے میں ہی خلوص نہیں ہے، اور خلوص سے بھی کرے اور خلاف سنت کرے تو بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ جرم بن جائے گا، سنت کی مخالفت بن جائے گا۔ تو اگر نماز روزہ کرنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد بھی ہمارے کردار میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو عبادت میں کر رہا ہوں کیا ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی طریقے سنت ہے، یا پھر میں خلوص سے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ ہمارے اس اندرونی خلوص کی خبر دیتی رہتی۔ میں نے کئی بار لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو بڑی آرام سے ہلکی پھلکی پڑھ لیتے ہیں، اب اسی بندے کو کہا جائے کہ نماز پڑھا دو تو وہ 5 7 7 11 تسبیحات رکوع سجود میں کہے۔ بھئی یا تو ہر نماز میں 11 تسبیحیں کہو، اور یا جب لوگوں کو پڑھا رہے ہو تو ویسے ہی پڑھاؤ جیسی خود پڑھتے ہو۔ پتہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں نا ان پر رکھنا اپنا تقدس جمانے کے۔ تو اگر ہماری امید لوگوں سے وابستہ ہے تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں نا وہ ہمارے خلوص، ہمارے ارادوں اور ہمارے کردار کی خبر دیتی ہیں۔ اور ایک عجیب ہمارے ہاں محاورہ، خیر ہے جی چھوٹا تو ہو ہی جاتا ہے میاں، چھوٹا جس سے پورا نہیں ہو سکتا اس سے بڑے کی امید رکھنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ یعنی آپ اس کو لیتے ہیں کہ جی کوئی بڑا گناہ تو اس نے نہیں کیا، یہ چھوٹا ہے، تو میرے بھائی جو چھوٹے گناہ سے نہیں بچ سکتا اس سے یہ امید رکھی جائے کہ یہ کسی بہت بڑے گناہ سے بچ جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہی چھوٹی باتیں چھوٹی نہیں ہوتی جب نسبت ہو جاتی ہے اللہ کے رسول کی طرف، تو یہ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔
اور یاد رکھیں ہر بدعت، ہر رسم، ہر رواج جو غیر شرعی ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی سنت کا قاتل ہوتا ہے، سنت کو مٹا کر اس کی جگہ لیتی ہے بدعت اور رسم اور رواج۔ یعنی جو کام ہم اس رسم کے مطابق کرتے ہیں اس کے کرنے کا ایک مسنون طریقہ بھی ہوتا ہے، تو سنت کو ترک کر کے بدعت اختیار کی جاتی ہے۔ اور علماء کا ارشاد ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انجام کار دوزخ میں لے جاتی۔ لہذا یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بڑے واضح انداز میں احکام شریعت بیان کر دیے ہیں، اور اس لیے کیے انت دلو، خبردار گمراہ نہ ہو جانا۔ شریعت مطہرہ کو چھوڑو گے کمی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، زیادتی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر حال سے، ہر لمحے، ہر وقت باخبر ہے، نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے، سوچ اور فکر کو بھی جانتا ہے۔ اور اصولی بات ایک، ہم ساری زندگی اس مصیبت میں پڑے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کام ایسے کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کروں گا تو لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں گے۔ اس بات کو اگر چھوڑ دیا جائے اور صرف اتنی سی تبدیلی کر جائے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس پر اللہ کریم راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، تو یہ چھوٹی سی تبدیلی پوری زندگی کے سارے کردار کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کریم کو رکھو، لوگوں کو نہیں۔ حق کے ساتھ رہنا شرط ہے، لوگوں کی اکثریت کے ساتھ رہنا شرط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی ایسے گزرے ہیں جنہیں لوگوں نے ماننا تو دور کی بات ظلماً شہید کر دیا۔ یعنی مانتا کون ان کی بات، جنہیں زندہ نہیں رہنے دیا گیا، کسی نے بات نہیں مانی، اس میں ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے اعلاء کلمۃ الحق کیا اور برسر عام کیا، علل اعلان اللہ کا پیغام پہنچا، لوگوں نے نہیں مانا، شہید کر دیا، تو انہیں عظمت شہادت نصیب ہو گئی۔ نقصان لوگوں کا ہوا۔ تو اگر ہم اکثریت کو دیکھیں گے کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں میں بھی کروں، تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے دین کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور آپ کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں کامل یقین اور توفیق عمل عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आबान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।